السلام علیکم دوستوں، جیسے کہ ہم اس چینل پر امور طبیعہ کو ڈسکس کر رہے تھے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس چینل پر بہت سارے فری مٹیریل ڈالوں گا. اسی سلسلے میں آج ہم جو ہے امور طبیعہ کا ایک اگلا ٹاپک جسے ارکان کہتے ہیں اسے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو دوستوں، جن لوگوں نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ اس کی بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیں. ٹھیک ہے، تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں. ارکان. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ارکان کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تعریف جو ہے وہ جان لینی بہت ضروری ہے. اس کی تعریف اس طرح سے لکھی ہے کہ یہ وہ بسیط و مفرد مادے ہیں جو بدن انسان کے لیے اجزاء اولیہ ہیں. اور جن کا ایسے مادوں میں منقسم ہونا ممکن نہیں. وہ ماہیتیں مختلف ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیشن کیا ہے کہ یہ وہ بسیط اور مفرد مادے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے بسیط لفظ پتا ہونا چاہیے. بسیط لفظ کا مطلب ہے پھیلا ہوا. ٹھیک ہے، مطلب یہ وہ پھیلے ہوئے. مفرد کا مطلب سنگولر. مرکب کا مطلب جس میں دو چیزیں جڑ گئی، جو دو چیزوں سے بن گیا. اور مفرد کا مطلب سنگل. کہ یہ وہ بسیط اور مفرد مادے ہیں. ارکان کیا ہے کہ پھیلے ہوئے اور سنگل ہے، بس یہ ان کے ساتھ کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے. یہ وہ بسیط اور مفرد مادے ہیں جو بدن انسان کے لیے اجزاء اولیہ ہیں. اجزاء اولیہ کسے کہیں؟ جو بنیاد ہے بدن انسان کو بنانے کی، جو بنیاد ہے. مطلب ایسے مادے جو پھیلے ہوئے ہیں، جو سنگل ہیں اور بدن انسان کے لیے کیا ہے؟ اجزاء اولیہ. مطلب وہ اجزاء ہیں، وہ جز ہیں جو اول ہے. جیسے کہنا کہ بھائی یہ اولیہ بات یہ ہے ہماری، مطلب یہ سب سے پہلی بات ہے، بنیادی بات ہے. یہ ارکان کیا ہے کہ یہ وہ بسیط اور مفرد مادے ہیں جو بدن انسان کے لیے اجزاء اولیہ ہیں. اگر یہیں تک بھی لکھ دیا تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آگے بھی اس کی ڈیفینیشن جو لکھی ہے طبا نے پوری یاد کر لے تو بہت اچھی ہے. فائنل ایئر تک کام آئے گی، پی جی میں بھی کام آئے گی. پھر آگے کہا اور جن کا ایسے مادوں میں منقسم ہو، تقسیم سے بنائے. کس ورڈ سے بنایا یہ منقسم؟ تقسیم سے. تقسیم مطلب بانٹنا. جن کا ایسے مادوں میں منقسم مطلب ان کا ممکن نہیں ہے کہ انہیں اور کسی مادے میں تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے، جن کی صورتیں و ماہیتیں مختلف ہوں. اب جیسے مثال کے طور پہ ارکان جو ہے، 4 ارکان کی بات کی گئی. ہم آگ کو لے لیں تو آگ جو ہے، یا پانی کو لے لیں. پانی جو ہے یہ پھیلا ہوا بدن انسان کے لیے مفرد ہے. پانی کو کیا ہم کسی اور چیز میں منقسم کر دیں گے؟ اگر ہم اسے یونانی نقطۂ نظر سے دیکھیں، پانی تو پانی رہے گا نا، اس کا ایک بوند بھی پانی ہے اور ایک سمندر بھی پانی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اسے اور کسی چیز میں منقسم نہیں کیا جا سکتا. ماڈرن ویو میں کہیں گے آپ H2O میں ہو جائے گا، لیکن اس کی بات نہیں چل رہی، ابھی ارکان کی بات چل رہی.
यूनानी सिस्टम की बात चल रही, तो उसमें पानी की अगर एक बूंद है तो वो भी पानी है, पूरा समंदर है तो वो भी पानी है। ठीक है, तो ये बसीत और मुफरद मादे हैं जो बदन इंसान के लिए अज्जाए अव्वलिया हैं और जिनका ऐसे मादों में मुनकसिम तकसीम मतलब बांटना, जो कि मुनकसिम नहीं हो सकते। जैसे कहा था ना कि एटम जो है वो अनडिविजिबल है, तो वो जो है ये उसी की बात कर रहा है कि वो अनडिविजिबल है, उसकी और तकसीम नहीं हो सकती। और जिनका ऐसे मादों में मुनकसिम होना मुमकिन नहीं, जिनकी सूरतें वो माहियतें मुख्तलिफ हों। मतलब ऐसे मादों में वो मुनकसिम नहीं हो सकते कि जिसकी सूरत और माहियत, सूरत क्या है जो दिख रहा हो, माहियत क्या है मॉर्फोलॉजी को, तो जिसकी सूरत और माहियत मुख्तलिफ हो ऐसे मादों में हम उन्हें मुनकसिम नहीं कर सकते। ये हुआ अरकान की डेफिनेशन। अरकान का दूसरा नाम क्या है ये भी आप जान लीजिए। अरकान को जो है अनासिर भी कहते हैं, अनासिर, और उस्तुक़सात भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, अनासिर उस्तुक़सात। ठीक है, अरकान अनासिर ये क्या है, ये वो बसीत और मुफरद मादे हैं जो बदन इंसान के लिए अज्जाए अव्वलिया हैं और जिनका ऐसे मादों में मुनक़सिम होना मुमकिन नहीं, जिनकी सूरतें और माहियतें मुख्तलिफ हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरूरी बात एक इसमें यह है कि अरकान के मिलने और तरकीब पाने से कायनात में मुख्तलिफ अनवा यानी मवालिक सलासा पैदा होते हैं। ये भी लिख लीजिए, मैं ये रोमन में लिख रहा हूँ, अरकान के या अनासिर के मिलने और तरकीब पाने से तरकीब पाने से कायनात के मुख्तलिफ अनवा मुख्तलिफ क्या अलग अलग अनवा, ये है कायनात के मुख्तलिफ अनवा यानी मवालिद सलासा। वाइवा में यही पूछ ले मवालिद सलासा क्या हो। मवालिद सलासा में आते हैं हैवानात, जमादात, मादनियात। पैदा होते हैं। अब देख लीजिए, ये अरकान जो है ये बुनियादी चीज है, मुफरद और बसीत मादे हैं जो बदन इंसान के लिए अज्जा अव्वलिया है और जिनका ऐसे मादों में मुनकसिम होना मुमकिन नहीं, जिनकी सूरतें और माहियतें मुख्तलिफ हों। ठीक है, अब क्या है कि अरकान जो है ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये बिल्कुल सिंगल चीज है, मुफरद चीज है, बसीत चीज है। अब जितनी भी आप देख रहे हैं मवाली सलासा, हैवानात यानी एनिमल्स, जमादात मतलब प्लांट्स, और मादनियात मतलब मिनरल्स। तो ये जो चीजें पैदा हो रही, चाहे उसमें हैवानात है, एनिमल्स है, जमादात है, प्लांट्स है या मादनियात है, वो इनके आपस में मिलने से, अरकान के मिलने से या तरकीब पाने से जो है ये पैदा हो रही। अनवा किसे कहते हैं, अनवा देखिए, अनवा ये नो की जमा है, किसकी, नो की। जैसे नो इंसान, अब इंसान जो है वो एक पूरी की पूरी, इंसान जितने भी हैं वो एक नो है, चीते जो है एक नो है, मक्खी जो है एक नो है, हाथी जो है एक नो है। फिर इंसान के अंदर जो एक एक इंसान है, एक अदनान इंसान है, एक कोई और इंसान है, तो वो फिर उसकी जीन्स है। ठीक है, तो अनवा जो है, जितनी भी अनवा है, जितने भी मवालिद सलासा हैं, हैवानात हैं, जमानात हैं, मादनियात हैं, ये सब के सब अनासिर के मिलने से पैदा हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो आखिर तक भी पीछा नहीं छोड़ने की, वो है अनासिर की तादाद। अनासिर की तादाद में जो है हुक्मा का बहुत इख्तलाफ है, यहाँ लिख लें। अनासिर की तादाद में अतिब्बा का इख्तलाफ। ठीक है, अनासिर की तादाद में अतिब्बा का इख्तिलाफ। तो अनासिर कितने हैं, किसी ने कहा एक है, किसी ने कहा दो है, किसी ने कहा चार है, किसी ने कहा पांच है, किसी ने कहा अनलिमिटेड है। तो ये बहुत सारे अतिब्बा का बहुत सारा नजरिया था कितने हैं, और इसकी 14 की रो है। ठीक है, अब सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो ये कहते थे कि अनासिर की तादाद एक है। एक
عنصر. ٹھیک ہے, اس میں ہمارا پہلا گروہ ہے, پہلا گروہ, دوسرا گروہ, تیسرا گروہ, چوتھا گروہ, پانچواں گروہ. تو 5 جو شروع کے گروہ ہیں وہ مان دیتے کہ عناصر جو ہے وہ کتنے ہیں, ایک ہے. پہلا گروہ کیا کہتا تھا کہ بخار ہے, کہ بس ایک ہی عناصر ہے, ایک عنصر ہے جو بخار ہے. دوسرا کیا کہتا تھا کہ ارد ہے, یعنی ارد مٹی. تیسرا کہتا تھا کہ بس ایک ہی عنصر ہے یعنی نار ہے. چوتھا کہتا تھا کہ ایک ہی عنصر ہے جو کہ ماء ہے یعنی پانی. اور پانچواں کہتا تھا کہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے عناصر کا جو یہ پہلا گروہ تھا اطباء کا, یہ مائن کا ماننا تھا کہ عناصر کی تعداد آتا ہے. اس میں جو پہلا گروہ تھا وہ کہتے تھے کہ بس ایک ہی عنصر ہے جو بخار ہے. دوسرا کہتا تھا کہ ارد ہے, تیسرا کہتا تھا کہ نار ہے, اور کوئی عناصر نہیں. سب کچھ اسی کے ملنے جلنے سے آیا. جیسے جو پہلا گروہ تھا وہ کہتا تھا کہ بخار ہے, اور جتنے بھی باقی سب چیزیں بنی ہیں دنیا کے اندر, کائنات کے اندر, وہ سب بخار کے ملنے جلنے سے آپس میں, بخار کسی چیز سے ملا, یہ ادھر ادھر ہوا تو اس سے بنی. مطلب بیسک ایلیمنٹ ایک ہی ہے جو بخار ہے. اسی طرح دوسرا گروہ کہتا تھا کہ بیسک ایلیمنٹ ایک ہی ہے جو ارد ہے, باقی سب چیزیں اس سے ہی بنی ہے. اب دوسرے پہ آتے ہیں. 5 شروع کے جو گروہ تھے وہ مانتے تھے کہ ایک ہی عنصر ہے, 2 عناصر. ٹھیک ہے, چھٹا, ساتواں, آٹھواں. چھٹا گروہ, ساتواں گروہ اور آٹھواں گروہ. اب جو چھٹا گروہ تھا وہ کہتے تھے کہ 2 عناصر ہیں کیول. کون کون سے, ایک نار پلس ارد. ساتواں کہتا تھا کہ 2 عناصر ہیں, کون کون سے, ماء پلس ارد. اور تیسرا کہتا تھا کہ 2 عناصر ہیں, ہوا پلس ارد. یہ ان کے نظریے تھے. پھر ایسے بھی بہت سارے گروہ تھے جو کہتے تھے کہ 3 عناصر ہیں. تو 3 عناصر کا دیکھ لیجئے. اب تک ہم کتنے گروہ پڑھ چکے, 8 گروہ. 9واں گروہ جو تھا, 9واں گروہ, 10واں گروہ اور 11واں گروہ. ان کا ماننا کیا تھا 9ویں گروہ کا, کہ 3 عناصر ہیں. 9, 10 اور 11واں گروہ کیا مانتا تھا, یہ کہتے تھے 9واں گروہ نار, ارد اور ہوا. نار پلس ہوا پلس ارد. 10واں گروہ کیا کہتا تھا, ماء, ہوا, ارد, ماء, ارد. 11واں گروہ کیا کہتا تھا, دہن. یہ تھوڑا عجیب ہے, اسے کیمیا دانوں کا گروہ بھی کہتے ہیں. ملح, ٹھیک ہے. دہن کیا, روغن کو. ملح کیا, نمک کو. اور یہ کبیریت جو ہے ایک ہے گندھک کو. ٹھیک ہے, ان کا ماننا تھا کہ عناصر 3 ہے. 9ویں گروہ نے کہا نار, ہوا اور ارد, یہ 3 عناصر بس ہے. 10ویں گروہ نے کہا ماء, ہوا اور ارد یہ ہے. اور 11ویں کہا دہن, ملح اور کبیریت, یہ 3 عناصر ہے. یہ جو 11واں گروہ ہے اسے کیمیا دانوں کا گروہ بھی کہیں. کیمیا دانوں کا گروہ مطلب کیمسٹ کا. ٹھیک ہے, ان کا ماننا تھا کہ بس پوری دنیا کے اندر 3 عناصر ہیں جو دہن ہے, ملح ہے اور کبیریت ہے, یعنی روغن ہے, نمک ہے اور گندھک ہے. ٹھیک ہے. اب پھر ایسے لوگ آئے جو کہتے تھے کہ عناصر کی تعداد 4 ہے. یہ سب سے مشہور گروہ تھا. اور یہ کون سا گروہ تھا, یہ ہے 12واں گروہ. 12واں گروہ. ٹھیک ہے.
اسے کیا کہتے تھے؟ یہ کن کا گروہ تھا؟ یہ تھا فلاسفہ مشائین کا گروہ. کس کا؟ فلاسفہ مشائین. یہ فلاسفہ مشائین کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو چل پھر کے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. ٹھیک ہے، ادھر سے ادھر پھر رہے اور چل پھر کے لوگوں کو تعلیم دے رہے. فلاسفہ مشائین، ان کا کہنا یہ تھا، یہ 12واں گروہ تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عناصر کی تعداد کتنی ہے؟ 4. اور وہ 4 عناصر کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں آگ یعنی نار، ہوا، ماں اور ارض. ٹھیک ہے، تو ان کا ماننا تھا یہ 4 عناصر ہیں. اور یہ فلاسفہ مشائین کا گروہ تھا. اور ان کا لیڈر کون تھا؟ اس کا نظریہ کس نے دیا تھا؟ عناصر اربع کا نظریہ، یعنی عناصر 4 ہے، اس کا نظریہ دیا تھا ارسطو نے. ٹھیک ہے، یہ اہم کوشچن ہے. ٹھیک ہے، اب آیا ایسا جو 5، ایسا بھی ایک گروہ تھا جو مانتا تھا 5 عناصر ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کون سا گروہ تھا؟ وہ تھا 13واں گروہ. ٹھیک ہے، ان کا ماننا تھا کہ عناصر 5 ہیں. جو 4 ہم نے پہلے بتایا یہ تو ہے ہی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ ایک اور جوڑ دیتے تھے جس کو کیا کہتے تھے؟ آکاش. یہ آیوروید والے جو ہے یہ اہل ہند کا گروہ ہے. کس کا؟ اہل ہند کا گروہ. مطلب ہندوستان کا جو گروہ تھا، جو آیورویداچاریہ تھے، وہ مانتے تھے کہ عناصر کی تعداد 5 ہے. 4 یہ تو تھے ہی تھے، آگ، ہوا، پانی اور ارض. اس کے ساتھ ساتھ مانتے تھے کہ ایک اور عنصر ہے جس کا نام کیا ہے؟ جس کا نام ہے آکاش. ٹھیک ہے، اور پھر آخری جو ہے، آخری ہے عناصر کثیرہ. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مانتے تھے کہ عناصر کی جو تعداد ہے وہ بہت ساری ہے. ٹھیک ہے، کتنے عناصر ہیں؟ ان کی تعداد جو ہے وہ بہت ساری ہے، بہت سارے. اور یہ 14واں گروہ تھا، یعنی آخری گروہ. ٹھیک ہے، ان کا ماننا تھا کہ عناصر کی جو تعداد ہے وہ بہت ساری ہے. انہیں اصحاب خلید بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ ایم ڈی اے میں بہت بار پوچھا جائے. خلید، اصحاب خلید. اب خلید کا مطلب ہے ملا جلا. کیا مطلب ہے؟ ملا جلا یعنی مرکب. ان کا کہنا یہ تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ عناصر جو ہے نا، کوئی اکیلی شکل میں تو پایا ہی نہیں جاتا، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ وہ ملا جلا ہی پایا جانا ہے اسے. اور انہیں اصحاب خلید کیا. اور یہ ان کی ایک بات یہ تھی کہ عناصر کی جو تعداد ہے وہ بہت سارے ہیں، کثیرہ ہے، مطلب بہت سارے عناصر ہیں. اور صحیح پوچھیں تو یہی ماڈرن ویو بھی ہے. ماڈرن لوگوں نے بھی یہ کہا کہ جتنے ایلیمنٹس ہیں 117 کتنے پیریوڈک ٹیبل میں ہیں. تو اصحاب خلید یہ تھے کہ کہتے تھے سب کچھ ملا جلا ہے اور عناصر کی تعداد جو ہے وہ بہت سارے عناصر ہیں. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کے سب سمجھ میں آ گیا ہوگا. 14 گروہ ہیں، یہ 14 گروہ آپ کو یاد رکھنا ہے. سب سے امپورٹنٹ جو گروہ ہے وہ 12واں گروہ ہے. 12ویں گروہ نے کہا تھا کہ عناصر کی تعداد 4 ہے. فلاسفہ مشائین تھے، اور اس کے جو بنیاد ڈالی تھی 4 اس کے عناصر کی، یہ ڈالی تھی ارسطو نے. پھر اسی بنیاد پہ 4 عناصر کی بنیاد پہ بقراط نے طب کی بنیاد ڈالی تھی کہ 4 کیا ہے. طب کی بنیاد بقراط نے ڈالی تھی کہ 4 کیا ہے؟ اخلاق ہے. ارسطو نے کہا تھا 4 عناصر ہیں، بقراط نے کہا تھا 4 اخلاق ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھیں، فلاسفہ مشائین نے کہا کہ 4 کیفیات پائی جاتی ہیں. فلاسفہ مشائین نے یہ کہا کہ جو ہمارے دنیا ہے، کائنات کے اندر 4 طرح کی کیفیات پائی جاتی ہیں. یہاں ہم لکھیں گے اسے اکارڈنگ ٹو فلاسفہ مشائین. فلاسفہ مشائین نے کیا کہا تھا؟ کتنے عناصر ہیں؟ فلاسفہ مشائین نے کہا تھا کہ عناصر 4 ہیں. اب انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ 4 طرح کی کیفیات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ کیفیات فائلہ، اور دوسرا ہے کیفیات منفعلہ. ٹھیک ہے، کیفیات فائلہ میں کیا کیا آتا ہے؟ حرارت اور برودت. اسی طرح کیفیات منفعلہ میں کیا آتا ہے؟ رطوبت اور یبوست. اب ان کا کہنا یہ تھا
کہ چار طرح کی کیفیات تو پائی جائیں، لیکن کیفیت فائلہ کبھی اکیلی نہیں پائی جانے کی، وہ بل فائلہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ پائی جائے گی. اب حرارت اگر کہیں ہے تو وہ یا تو رطوبت کے ساتھ ہوگی یا برودت کے ساتھ ہوگی یا یبوست کے ساتھ ہوگی. برودت کے ساتھ نہیں، حرارت اگر ہے تو یا تو رطوبت کے ساتھ ہوگی یا برودت کے ساتھ ہوگی. تو ان کے مطابق چار طرح کی کیفیات جو ہیں وہ جب مرکب ہے اس میں پائی جاتی ہیں. کون کون سی؟ ہار رطب، ہار یابس، اسی طرح بارد رطب یا پھر بارد یابس. سمجھ گیا نا بھائی؟ کیفیت فائل آیت حرارت اگر کہیں پہ ہے تو یا تو رطوبت کے ساتھ پائی جائے گی یا پھر یبوست کے ساتھ پائی جائے گی، اکیلی نہیں پائی جانی. اسی طرح برودت اگر کہیں پہ ہے، کیفیت فائلہ میں سے ایک کیفیت برودت اگر کہیں پہ ہے تو یا تو رطوبت کے ساتھ پائی جائے گی یا یبوست کے ساتھ پائی جائے گی. تو ہار رطب ہوگا کسی کا مزاج، یا ہار یابس ہوگا، یا بارد رطب ہوگا، یا بارد یابس ہوگا. اس کے علاوہ کوئی کیفیات جو ہے وہ وجود میں نہیں آنے گی. ہار بارد نہیں ہو سکتا. حرارت اور برودت میں سے ایک ہوگی، رطوبت اور یبوست میں سے ایک ہوگی، اور یہ دونوں پھر آپس میں ملیں گی. تو اس طرح سے چار کیفیات پائی جائیں گی: ہار رطب، ہار یابس، بارد رطب یا بارد یابس. ٹھیک ہے، اس طرح سے عالم میں چار کیفیات پائی جاتی ہیں: ہار رطب، ہار یابس، بارد رطب اور بارد یابس. ٹھیک ہے، یہ چاروں کیفیات کسی مادے کے ساتھ ہوتی ہیں. اب یہ جو چاروں کیفیات ہیں کسی نہ کسی مادے کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہوں گی. ٹھیک ہے بھائی، کسی مادے کی تو ہوں گی چار، ہوا میں تھوڑی ہوں گی. اب جس مادے کی جو ہے کیفیات وہ ہار رطب ہے، اسے کیا کہہ دیا گیا؟ وہ ہے ہوا. جس کی ہار یابس ہے وہ ہے نار. جس کی بارد رطب ہے یہ ہے ماں یعنی پانی، اور جس کی بارد یابس ہے یہ ہے ارد یعنی ارتھ. ٹھیک ہے، اب اگر ہمیں ڈیفائن کرنا ہے تو ہم اسے ایسے کہیں گے: کیفیات ہار رطب جس بسیط ابتدائی مادے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اس کو ہوا کہا گیا ہے. یہاں لکھ لیجیے اس کو. پہلے تو جو چار کیفیات ہیں اس کا یہاں لکھیے. یہ چاروں کیفیات، یہ چاروں کیفیات کسی مادے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو چاروں کیفیات ہیں کسی مادے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں: ہار رطب، ہار یابس، بارد رطب یا بارد یابس. اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا کے ہم یہ لکھیں گے کیفیات ہار رطب جس بسیط، اب یہ جو ہار رطب ہے یہ جس بسیط کیا ہے؟ پھیلا ہوا ابتدائی مادے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا کہا جائے. ہوا کہا گیا. ٹھیک ہے، مطلب ہار رطب، یہ جو کیفیات ہار رطب ہے یہ جس بسیط اور ابتدائی مادے کے ساتھ وابستہ ہے اس کو ہوا کہا گیا. اسی طرح ہار یابس جس بسیط اور ابتدائی مادے کے ساتھ وابستہ ہے اسے کیا کہا گیا؟ نہر. اسی طرح بارد رطب جس بسیط اور ابتدائی مادے کے ساتھ وابستہ ہے، مطلب جڑی ہوئی ہے، وابستہ کا مطلب اسے ماں کہا گیا. اور اسی طرح جو بارد یابس کیفیات ہیں یہ جس بسیط مطلب پھیلا ہوا اور ابتدائی مادے کے ساتھ وابستہ ہے اس کو کیا کہا گیا؟ اس کو کہا گیا ارتھ. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو یہ چاروں کے چاروں جو ہے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب ایک بات اور، یہ ایم ڈی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، اسے یہاں لکھ دوں گا کہ ارکان کے جو چار ہونے کی دلیلیں ہیں، ارکان کے چار ہونے کی دلیلیں یہ کس حکیم نے دی تھی؟ یہ دی تھی علامہ نفیس نے. علامہ نفیس نے بہت ساری دلیلیں دی تھی کہ ارکان جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ چار ہیں. یہ اکثر پوچھا جا سکتا ہے کہ اربعیت ارکان کی دلیلیں کس نے دی، تو اس کا آنسر ہے علامہ نفیس نے. ٹھیک ہے،
اب جو ہے آگے بڑھتے ہیں. چلیے اب ہم عناصر کا طبعی مقام یہ ڈسکس کریں گے. عناصر کا طبعی مقام اور اغراض و وجود. عناصر کا طبعی مقام اینڈ اغراض وجود. کہنے کا مطلب یہ ہے اس ہیڈنگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ عناصر کا جو طبعی مقام ہے جو نیچرل مقام ہے وہ کہاں ہے اور عناصر کی غرض کیا ہے مطلب ضرورت کیا ہے عناصر کی اور ان کے وجود کی جو ہے وہ امپورٹینس کیا کیا ہے. ٹھیک ہے تو چلیے اسے ڈسکس کرتے ہیں کہ عناصر کا طبعی مقام کیا ہے ان کا پھر جو ہے وہ وجود کیا ان کے اغراض کیا ہے ضرورت کیا ہے اور پھر اس کا جو ہے وجود کیا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ میں ایک ڈائیگرام ہی بنا رہا ہوں آپ اس ڈائیگرام کو جو ہے اچھے سے دیکھ لیں. سب سے جو مرکز میں ہے یہ سب سے جو مرکز میں آئے گا یہ آتا ہے کون سا عنصر آتا ہے ارتھ یعنی ارتھ. پھر اس کے اوپر کون سا ہے اس کے اوپر ہے ماں یعنی پانی. یاد رکھیے گا اس کو اس کے اوپر آئے گا ماں یعنی پانی. پانی کے اوپر کیا آئے گا پانی کے اوپر آئے گا ہوا اور سب سے اوپر کیا آئے گا سب سے اوپر آئے گا نار یعنی آگ. جو سب سے ہلکا ہے وہ سب سے اوپر اور جو سب سے بھاری ہے وہ سب سے نیچے. ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ارض کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. ارض یعنی اس کا سب سے پہلا ہے آپ کو مزاج یاد رکھنا ضروری ہے. میں نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا. اس کا مزاج ہے بارد یابس. ٹھیک ہے کیا اس کا مزاج بارد یابس ارض کا. تو اس کا مقام کہاں ہے اس ڈائیگرام سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا سینٹرل مقام ہے سب سے زیادہ سینٹر میں ہے مرکز میں ہے. ٹھیک ہے تو یہ نہایت ٹھوس اور وزنی ہوتا ہے اور اس کا مقام تمام عناصر کا مرکز ہے. ٹھیک ہے اس میں لکھیں یہ ٹھوس اور وزنی. ٹھوس کا مطلب کیڑا وزنی کا مطلب بھاری. ٹھیک ہے یہ ٹھوس اور وزنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کا جو مقام ہے مقام کہاں ہے اس کا تمام عناصر کے وسط یعنی مرکز. یعنی مرکز. ٹھیک ہے اس کا مقام یہ ہے اور اس کی ضرورت کس لیے ہے وجود کس لیے ہے اس کا یہ ہے ہی کیوں. اس کا وجود اس لیے ہے یہ ہے کہ ٹھوس مرکبات بن سکیں جو مستحکم ہوں. ٹھیک ہے بھائی عنصر ارض کے بارے میں اس کا مقام کہاں ہے یہ تمام عناصر کے وسط یعنی مرکز میں ہے. اس کا مزاج کیا ہے بارد یابس ہے. اس کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ اس سے ٹھوس مرکبات بنیں گے. یہ خود ٹھوس ہے وزنی ہے تو جتنے بھی ٹھوس مرکبات ہیں وہ کس سے بنیں گے وہ ارض سے بنیں گے. ٹھیک ہے اگلا آتا ہے عنصر ماء.
ماں کی ہم بات کریں گے. اس کا سب سے پہلے مزاج بارد رطب. بھائی آپ کو پتا ہی ہے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, بارد اور گیلا تو ہی ہوتا ہے رطب اس کا مزاج ہے. ٹھیک ہے, بارد کا مطلب ٹھنڈا اور رطب کا مطلب پانی والا. جیسے ہم کہیں شوربے میں رطب زیادہ ہے, نہیں پانی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, پانی کا آپ کو بتائیے رطب کس کا ہے اور بارد ہے یہ. اب سب سے پہلے یہ کیا ہے, اس کی ماہیت کیا ہے, یہ سیال ہے. جیسے یہ ٹھوس اور وزنی ہے تو یہ سیال ہے, مطلب واٹ, یہ لکوڈ ہے, یہ سیال ہے. اور اس کا وزن ارض سے کم اور ہوا سے, اور اس کا وزن ارض سے کم ہے, جبکہ ہوا اور نار سے زیادہ ہے. یہاں دیکھیے میں نے نار آ رہا ہے یار, ہوا اور نار سے زیادہ ہے. اب دیکھیے یہ سیال ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو ہے اس کا جو وزن ہے وہ ارض سے کم ہے. جب ارض سے کم ہے تبھی یہ ارض کے اوپر ہے, ڈائگرام میں دیکھ لیجئے, اور نار سے اور ہوا سے زیادہ ہے اسی لیے ان کے نیچے ہے. دوسرا اس کا مقام کہاں ہے, مقام کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کا مقام یہ ہے کہ یہ عنصر ارض کو گھیرے ہوئے ہے اور عنصر ہوا سے گھرے ہوئے ہیں. ڈائگرام اگر بنا رکھا ہے اسے دیکھ کے آپ لکھ دیں گے بھائی اس کا جو ہے مقام کیا ہے کہ یہ ارض جو ہے اس کو تو گھیرے ہوا ہے اور اپنے آپ کس سے گھرا ہوا ہے, ہوا سے. بس اتنے لکھنا ہے. اب اس کی ضرورت کیا ہے, یہ ہے ہی کیوں, ضرورت اس کی دیکھ لیں. اس کا وجود اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے عنصر ارض مختلف اشکال اختیار کر سکے. اس کا وجود اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے عنصر ارض ڈفرینٹ مختلف شکلیں, یعنی ڈفرینٹ اختیار کر سکے. ٹھیک ہے بھائی, ظاہر ہے اب یہ جو ماں ہے جب مٹی میں پانی ملاتے ہیں تبھی بہت ساری شکلیں بنتی ہیں, آپ نے دیکھا ہی ہوگا. مٹی ٹھوس ہے, ماں سیال ہے, تو مٹی میں جب یہ بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد بہت ساری شکلیں وجود میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, بڑا آسان ہے. ماں یہ سیال ہے اور اس کا وزن ارض سے کم ہے اور ہوا اور نار سے زیادہ ہے. دوسرا یہ آیا کہ اس کا مقام کہاں ہے, اس کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ یہ ارض کو گھیرے ہوا ہے اور ہوا سے گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا وجود اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے عنصر ارض جو ارض ہے وہ مختلف شکلیں حاصل کر سکے. تیسرا آیا ہوا, ہوا کو بھی یہی ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے, چھوٹا چھوٹا لکھ دیں گے تھوڑا سا, آپ جو ہے دیکھ لیں. ہوا کا مزاج کیا ہے, ہوا کا مزاج ہے ہار یابس. ہار یابس, دھیان رکھیے گا, یاد رکھیے گا, مزاج بہت امپورٹنٹ ہے. ہوا کا مزاج کیا ہے, ہار یابس. ٹھیک ہے, اب اس کی ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اس کا سب سے پہلے مقام دیکھ لیں. اس کا مقام کہاں ہے, کیا ہے مقام, ڈائگرام دیکھ کے آپ بتا دیں گے کہ یہ جو ہے عنصر ماں کو گھیرے ہوا ہے اور نار سے گھرا ہوا ہے. یہ عنصر ماں کو گھیرے ہوئے ہیں اور نار سے گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا طبعی مقام آسمان, اس کا وجود اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے مرکبات میں تخلخل پیدا ہوتا ہے اور مرکبات ہلکے اور لطیف ہوتے ہیں. وجود یعنی ضرورت اسے کہتے ہیں آپ. اس لیے ہے اس کا ضرورت, اس کا وجود اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے کہ اس کی وجہ سے
مرکبات میں تخلخل، تخلخل تخلخل پیدا ہو سکے اور مرکبات ہلکے اور لطیف ہو سکیں، پیدا ہو سکے اور مرکبات ہلکے اور لطیف ہو سکیں. ٹھیک ہے بھائی، ظاہر سی بات ہے بھائی، عنصر ہوا کو دیکھیے کہ اس کا مقام کہاں ہے کہ یہ جو ہے ماں کو گھیرے ہوا ہے اور نار سے گھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا وجود اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے جو مرکبات میں تخلخل کا مطلب یہی ہلکا پن سے لے لیجیے. تخلخل یاد رکھنا پڑے گا آپ کو کہ اس کی وجہ سے مرکبات میں تخلخل پیدا ہو سکے اور مرکبات ہلکے اور لطیف ہو سکے. ٹھیک ہے، اس کا وجود اس لیے ہے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. آخری ہمارے پاس جو بچا وہ ہے نار. کیا ہے؟ نار. اس کا مزاج کیا ہے؟ اس کا مزاج ہے ہار. ہوا کا ہم نے یہاں یہ غلط لکھ دیا، ذرا اسے کریکٹ کر لیں. اس کا جو ہے نا، اس کا ہے ہار رتب. کیا ہے؟ ہار رتب. ہار رتب اس کا مزاج ہے. اور ہار یابس کس کا ہے؟ ہار یابس ہے آگ کا. ٹھیک ہے، اب اس کا مقام کہاں ہے؟ اس کا مقام ہے کہ تمام عناصر سے اوپر ہے اور ہوا کو گھیرے ہوئے ہیں. اس کا ہے تمام عناصر سے اوپر ہے اور ہوا کو گھیرے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، اس کا طبعی مقام آسمان کی وہ سطح ہے جہاں کون و فساد ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے مقام کو دیکھ لیں. اس کا طبعی مقام یہ ہے کہ تمام عناصر سے اوپر ہے. عناصر سے اوپر ہے اور ہوا کو گھیرے ہوئے ہیں. دیکھ لیجیے، سب سے اوپر ہے نار اور ہوا کو گھیرے ہوئے ہیں. چنانچہ اس کا طبعی مقام آسمان کی وہ سطح ہے. چنانچہ اس کا طبعی مقام آسمان کی وہ سطح ہے. وہ سطح ہے جہاں کون و فساد ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جو ریئیکشنز ہیں، جو دنیا کے اندر کون و فساد چل رہا، وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آسمان کی وہ سطح ہے جہاں دنیا کا کون و فساد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کی ضرورت ہے، اس کا وجود کس لیے ہے یہ بھی جان لیجیے. اس کا وجود کس مقصد سے ہے کہ یہ مادوں کو پکائے. اس کا مقصد، اس کا وجود اس مقصد سے ہے کہ یہ مادوں کو دے. یعنی پکائے. پکانے کا ایک ورڈ جو ہے نا، فائنل ایئر تک آپ کو پکڑے رکھے گا، یہ نزوج. نون اور جیم. نزج کیا ہے، اسے نزوج کیا ہے کچھ بھی. اس کا وجود اس لیے ہے کہ مادوں کو پکائے. ٹھیک ہے، تاکہ مرکبات بن سکیں. جب مادے پکیں گے تبھی مرکبات بنیں گے، جب انہیں ہیٹ پہنچے گی. بن سکیں
ٹھیک ہے، اس کا وجود اسی لیے ہے کہ مادوں کو پکائے جس کی وجہ سے مرکبات بن سکیں. تو یہ ارکان کا جو ٹاپک ہے تقریباً پورا ہو گیا. کوئی ایک آدھ اس میں پوائنٹ اگر رہ گیا ہوگا وہ میں پھر سمجھا دوں گا آپ کو. آپ اسے دیکھیے گا اور اسے پڑھیے گا، اور اس میں کچھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اور سدھار کی ضرورت ہے یا کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے.